إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا اس امت کی افضل ترین جماعت جماعت صحابہ رضی اللہ عنہم کی سیرت، ان کا کردار، ان کا منہج کئی ایک خطبات جمعہ کی شکل میں پیش کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ دنیا کا یہ مسلمہ اصول ہے کہ حق اور سچ، عدل و انصاف کی بات کو وہ شخص قبول کرتا ہے جس کے اندر دو صفتیں پائی جائیں۔ جس شخص کے اندر دو خوبیاں ہوں گی، دو اوصاف ہوں گے، ان خوبیوں والا شخص حق اور سچ کو ضرور قبول کرے گا، عدل و انصاف والی بات کو قبول کرے گا۔ وہ دو صفتیں کیا ہیں؟ پہلی صفت یہ کہ وہ شخص رقیق القلب ہو۔ رقیق القلب کا معنی اس کے دل میں حسد نہ ہو، اس کے دل میں بغض نہ ہو، اس کے دل میں کینہ نہ ہو، اور اس کے دل میں تکبر نہ ہو، اور وہ کسی بھی مسئلے کو اپنے لیے انا کا مسئلہ نہ بناتا ہو، اس کو رقیق القلب کہتے ہیں۔ دوسری اس کے اندر صفت کیا ہے؟ دوسری صفت یہ ہے کہ وہ شخص لطیف الطبع ہو۔ لطیف الطبع کا مفہوم یہ ہے حق اور سچ کو قبول کرتے ہوئے اسے اس چیز کی پرواہ نہ ہو کہ برادری کیا کہے گی، علاقے والے کیا کہیں گے، کسی کی ملامت کا اسے خوف نہ ہو، اور اس کے سامنے اس حق کی قبولیت کے لیے مصائب اور آلام کے پہاڑ کیوں نہ ہوں،
مگر وہ پرواہ نہ کرے، خندہ پیشانی سے اس حق کی قبولیت کی وجہ سے آنے والے آلام کو، تکالیف کو، مشاکل کو قبول کرنے کے لیے ذہن بنا لینے والا شخص لطیف الطبع کہلاتا ہے۔ حضرات، اگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی سیرت، ان کے کردار، ان کے دینی جذبے کو بیان کرنے کے لیے کچھ اور بھی نہ کہا جائے تو ان کا حق کو قبول کر لینا، کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہو جانا، یہ بھی ان کی حسن خوبی، اچھے کردار، اچھے مزاج کی ایک زندہ دلیل ہے۔ قرآن کریم تو سننے والے بے انتہا تھے، آپ نے آواز لگائی، آپ نے اسلام کا پیغام جس پہلی مجلس میں پیش کیا اس میں ابو لہب بھی تو تھا، ابو لہب بھی تو تھا، اس نے بھی تو آپ کا پیغام سنا، ابو طالب بھی تو تھا، اس نے بھی آپ کا پیغام سنا۔ قرآن کریم سبھی نے سنا اور محمد الرسول اللہ کی زبانی سنا صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن آپ دیکھیں کہ قبول کن لوگوں نے کیا، قبول کن لوگوں نے کیا، چاہے وہ کفر پر ڈٹے ہوئے تھے، شرک پر ڈٹے ہوئے تھے، باپ دادا کے عقیدے پر ڈٹے ہوئے تھے، لیکن قبول کرنے والے وہ ہیں جو رقیق القلب تھے اور لطیف الطبع تھے۔ آپ دیکھیں کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا معاملہ تمام کرنے کے لیے گھر سے چلے ہیں، ختم کر کے آتا ہوں، معاملہ ختم کرتا ہوں، تلوار لے کر آیا، راستے میں ایک صحابی مل گئے، انہیں یہ خطرہ ہوا، پتہ نہیں نبی علیہ السلام اس وقت کس کیفیت میں بیٹھے، رخ بدلا کہ تو پہلے اپنے گھر کو تو سنبھال، تیری بہن فاطمہ مسلمان ہو چکی ہے، تیرا بہنوئی سعید مسلمان ہو چکا ہے، اپنے گھر کے معاملے کو تو سمجھ۔ ایک دم دماغ گھم گیا، بہن کے دروازے پر پہنچا، تازی سورہ طٰہٰ نازل ہو چکی تھی، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، اور اندر ایک صحابی ان دونوں کو سورہ طٰہٰ کی تعلیم دینے کے لیے آئے ہوئے تھے، دروازے پر سورہ طٰہٰ کی آیات کی آواز پہنچی، توجہ سے سنا، وہ الفاظ دل میں اثر کرتے گئے، پوری تفصیل آپ جانتے ہیں۔ نتیجتاً جب بہن کا دروازہ کھولا کافر تھے، جب دروازے سے باہر آئے تو اسلام میں داخل ہو چکے تھے۔ سیدنا عثمان بن مظعون کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، میں نے کوئی اللہ کے پیغمبر کی تقریر نہیں سنی تھی، نہ ہی لمبی چوڑی تلاوت سنی تھی، خالی ایک دن میرے کان میں ایک آیت تلاوت کرنے والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آیت میں نے سنی، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ قرآن کریم کا انداز، ایک ہی آیت میں ایک انسان کو دنیا کی زندگی میں اور آخرت کی زندگی میں جتنے مسائل درکار ہیں قربان جائے، اللہ تعالیٰ نے ایک ہی آیت میں سارے مضامین جمع کر دیے، سارے مضامین ایک آیت میں۔ کیا کمال، کسی کی کیا مجال، اس طرح ایک جملہ، ان اللہ یأمر بالعدل، عدل، اب عدل کو چھیڑ لے، عدل کے معاملات کو چھیڑ لے،
مسائل کو دیکھ لیں. ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، احسان کا مسئلہ اٹھا لیں. وایتاء ذی القربی، صلہ رحمی کے سارے مسائل. وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی، فحشا، منکر، بغی، ایک ایک نقطے کو ذرا اٹھائیں تو صحیح. عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں استقر الایمان فی قلبی واحببت محمدا. اللہ کی قسم یہ ایک آیت نبی علیہ السلام سے میں نے سنی، سننے کے بعد ایمان میرے دل میں بیٹھ گیا اور ایمان نے کہا اب میں نہیں نکل سکتا. دل میں جگہ پکڑ لی. استقرہ کے الفاظ ہیں، مطلب یہ ہے کہ ایمان نے عثمان سے کہہ دیا اب میری جگہ یہاں ہے، یہاں سے کوئی نہیں نکال سکتا. وَأَحْبَبْتُ مُحَمَّدًا، اسی ایک آیت نے میرے دل میں اللہ کے پیغمبر کی ایسی محبت ڈالی کہ پوری مخلوق میں ایسی محبت کسی کی اور کی تھی نہیں. آپ دیکھیں یہ وہ لوگ تھے ایمان لانے والے، اسلام قبول کرنے والے. سیدنا خالد العدوانی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک قافلہ تھا، اس قافلے میں ہر طرح کے لوگ تھے، مسلمان بھی تھے، کافر بھی تھے، یہودی بھی تھے، نصرانی بھی تھے، مجوسی بھی تھے. ایک قافلہ نکلا، اس قافلے کی قیادت کرنے والے محمد الرسول اللہ تھے. چونکہ یہودیوں کے ساتھ میثاق ہو چکا تھا. آپ اپنی اونٹنی پر بیٹھے ہیں، اتفاق سے آپ کے پیچھے میں ہوں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک سورت کی تلاوت شروع کی، والسماء والطارق وما ادراک ما الطارق النجم ثاقب. یہ پوری سورت پیچھے میں سنتا گیا. اللہ کی قسم ایک ہی مرتبہ سننے سے وہ سورت بھی یاد ہو گئی اور میرے دل و دماغ میں شرکیہ جو عقائد تھے وہ بھی سارے نکل گئے. سواری کو آگے کیا، اس سورت کو سن کر میں نے کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو. حضرات صحابہ کرام کی سیرتوں کا مطالعہ کیجیے، یہ بھی ان کی کردار پاکیزہ کی ایک زندہ دلیل ہے کہ انہوں نے کس طرح اسلام کو قبول کیا. صحابہ کرام کی سیرت، ان کے کردار کہ ایک اور زاویہ بھی آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. عجیب ایک نقشہ تھا کہ اسلام قبول کرنے والے مفلس مسکین، اور جس اسلام میں داخل ہو رہے ہیں اس وقت اس اسلام کی پوزیشن یہ ہے کہ کچھ بھی نہیں، بیت المال نام کی کوئی چیز نہیں، بیت المال میں کسی چیز کا وجود نہیں ہے. اسلام لانے والے مفلس مسکین، اسلام کی بھی مالی پوزیشن انتہائی کمزور. اور اس اسلام کے مقابلے میں کفر کو ہم نے دیکھا، عجیب دولت کے انبار لگے ہوئے ہیں. یہ میں صحابہ کرام کی قوت ایمانی آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. یہ مساکین، یہ فقراء، یہ مفلسین کی جماعت اسلام میں داخل ہو رہی ہے، جہاں معاشی اعتبار سے کچھ بھی نہیں ہے، اور ادھر ان کو اسلام سے روکنے کے لیے دھمکیاں بھی ہیں، لالچیں بھی ہیں، لالچ بھی ہے، دھمکی بھی ہے، دونوں چیزیں ہیں. حالانکہ یہ وہ چیزیں ہیں جو بڑے بڑے آدمی کو گمراہ کر دیتی ہے. آج بھی آپ دیکھیں یہودیت کی، نصرانیت کی، قادیانیت کی، اسلام کے اوپر جو ایک خطرناک یلغار ہے وہ مادیت کی یلغار ہے. مادہ پرست طبقے کو وہ گمراہ کر رہے ہیں. دولت کے ڈھیر اور انبار سامنے رکھ کر، یورپ کے لالچیں دے دے کر، بنگلے اور کوٹھیوں کی لالچیں دے کر، ان لالچوں کی زد میں دے کر لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں. ان کے پاس نہ حق ہے نہ دلائل ہے، کچھ بھی نہیں سوائے اس دولت کے، سوائے اس مادیت کی یار کے اور ملغار کے، اور کچھ بھی نہیں ہے. قربان جائیں صحابہ کرام کا
قوت ایمانی دیکھیے، دھمکیاں بھی ہیں، دھمکیاں معمولی نہیں، آگ کے انگاروں پر لٹایا جا رہا ہے، آگ کے انگاروں پر۔ بلال حبشی کی کیا کیفیت ہے؟ آگ کی چنگاریوں کے اوپر اس شخص کو لٹا دیا جاتا اور ان کے جسم سے جو خون نکلتا اس سے چنگاریاں بجھا کرتی تھی۔ یہ صورتحال ہے عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمار کی والدہ سیدہ سمیہ رضی اللہ عنہا، کیا کچھ نہیں کیا گیا، امیہ نے اور ابو جہل نے لے گئے اور بتحان مکہ کے جو سب سے سخت ترین گرم پٹی ہے وہاں دوپہر کے وقت گرم پتھروں کے اوپر ان مسکینوں کو لٹا دیا گیا، مسکینوں کو گرم پتھروں کے اوپر لٹا دیا گیا، اور پھر تاکہ یہ ہلنے نہ پائیں، اٹھنے نہ پائیں، اسی طرح کے شدید شدت والے، تمازت والے، حرارت والے، گرمی والی چٹانیں ان کے اوپر رکھ دی گئی، نیچے بھی چٹان اوپر بھی چٹان، ہل نہ سکے اس کنڈیشن میں ہیں، لیکن ان کی زبان پر ایمان کے جملے قائم تھے۔ یہ ہے قوت ایمانی۔ آپ اس جماعت کے بارے میں کچھ کہیں گے؟ میں نے آپ کو کہا کہ خطبات کی شکل میں مجھے اللہ نے زندگی دی، صحابہ کرام کے کردار کے ایک ایک پہلو کو الگ الگ اجاگر کروں گا۔ یہ اندازہ لگائیے نبی علیہ السلام وہاں سے گزرے، آپ نے سیدنا عمار کو دیکھا، سیدنا یاسر کو دیکھا، اس خاتون سمیہ کو دیکھا، اللہ کے پیغمبر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، وہ معصومانہ لہجے میں اللہ کے پیغمبر کو دیکھتے ہیں، اللہ کے پیغمبر صرف ایک ہی جملہ کہتے ہیں، اصبروا یا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ، اے آل یاسر، یاسر کا گھرانہ صبر کرو اور سن لو اللہ نے تمہارے ساتھ جنت کا وعدہ کر لیا ہے۔ اندازہ لگائیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہیں سے گزرے، یہ جملے کہتے ہوئے ابو جہل کو یہ جملہ اچھا نہ لگا، نیزہ نکالا اور سیدہ سمیہ کو نیزہ ایسے لگایا کہ سیدہ سمیہ وہیں شہید ہو گئی۔ اللہ کے پیغمبر کی زبان پر جملے تھے، وہی اول الشہیدہ، یہ اسلام کی پہلی شہیدہ ہے، پہلی شہیدہ ہے۔ حضرات یہ ہے ان کی قوت ایمانی، ان کو دھمکیاں اس طرح کی چیزیں بھی نہ ہٹا سکی اور دولت کی لالچیں بھی ان کو نہ ہٹا سکی۔ سیدنا خباب اسلام لائے رضی اللہ عنہ، اور انہوں نے بہت ساری رقم لینی تھی، کس سے؟ عاص بن وائل سے۔ ان کے پاس گئے اور کہا کہ میری کچھ دولت آپ کے پاس ہے، مجھے واپس کیجیے۔ اس نے کہا خباب ایک ہی شرط ہے اور وہ یہ ہے محمد کے دین کو چھوڑ دے صلی اللہ علیہ وسلم، جو کچھ چاہتا ہے لے لے، جو تیرا حق ہے وہ بھی لے لے، مزید مطالبہ ہے تو لے لے۔ سیدنا خباب اس وقت مالی پوزیشن کیا ہے؟ گھر سے آئے، کھانے کو کچھ نہیں تھا، کچھ بھی نہیں، چلو لے کر آتا ہوں جو میرا حق ہے، جو میری چیز ہے۔ آگے سے عاص نے کیا کہا؟ محمد کے دین کو چھوڑنا ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم، قربان جائیں۔ سیدنا خباب نے کیا کہا؟ اس نے کہا قیامت تو آ سکتی ہے، یہ کام نہیں ہو سکتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، قربان جائیں۔ سیدنا عبد الرحمن بن عوف کے بارے آپ نے سنا، گھر چھوڑ کر آئے مکہ کی سرزمین میں، عبد الرحمن بن عوف کے بنگلے کے مقابلے میں کسی کا گھر ہی نہیں تھا، کسی کا محل ہی نہیں تھا۔ جب مکہ فتح ہوا، مکہ فتح ہوا، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ المکرمہ میں آئے، لیکن قربان جائیں اس گلی میں جتنے دن بھی رہے، جس گلی میں ان کا محل تھا، دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا۔ اللہ کی دین کی خاطر جس کو چھوڑا ہے، اب اس کو دیکھنا کیا ہے؟ اب اس کو کیا دیکھیں گے؟ قربان جائیں، یہ ان کی قوت ایمانی ہے۔ غزوہ تبوک کے حوالے سے آپ کو معلوم ہے منافقین پیچھے رہ گئے تھے، سستی کی بنا پر، کاہلی کی بنا پر،
3 जलील कद सहाबा भी पीछे रह गए थे। आपने बारहा सुना, उनमें से एक सैयदना काब बिन मालिक भी हैं रजी अल्लाह अन्हु। नबी अलैहिस्सलाम ने बुलाया काब को, काब आपने वादा कर लिया था ग़ज़वा तबूक में शिरकत के लिए, क्यों ना आए? क्या अर्ज़ करते हैं, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आपके अलावा किसी और शख्स के सामने बैठा होता, मेरे पास खिताबत का ऐसा फन है, गुफ्तगू का ऐसा अंदाज है कि मैं उस शख्स को मुतमईन कर देता कि मैं क्यों ना आया, वो कैल हो जाता, लेकिन आपका मैंने कलमा पढ़ा है। दूसरी बात यह है, अगर वक्ती तौर पर मैंने आपको मुतमईन कर लिया, अल्लाह वही के जरिए आपको नाराज कर देगा, हकीकत खुल जाएगी। बात इतनी सी है, सिवाय सुस्ती कर कुछ भी रही। अभी निकलता हूं, शाम को निकल पड़ूंगा, सवारी खड़ी है, सवारी तेज है। सुबह को 2, 4, 6 दिन गुजर गए, खामखा सुस्ती में, कोई मजबूरी नहीं थी, कोई शरई उज़्र नहीं था, महज सुस्ती थी, ना जा सका। जब 5-6 दिन गुजर गए तो फिर दिल में ख्याल आया, अब तो अगर मैं गया तो इतने में तो वापस चल पड़ेंगे, अब जाना बेकार है। बस इस तरह शैतान ने हमला किया, मैं ना आ सका, कोई उज़्र नहीं। नबी अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया? फरमाया बाकी लोगों ने उज़्र पेश किए हैं और तूने बगैर उज़्र के बात की है, अब तेरा मामला अल्लाह के हवाले है, आज के बाद तूने मेरे सामने नहीं आना। सहाबा कराम को हुक्म मिल गया, इन तीनों में से किसी एक के साथ गुफ्तगू तक भी नहीं करनी। कुर्बान जाएं, यह भी एक इम्तिहान की शक्ल है। काब बिन मालिक कहते हैं घर बैठ गया, अल्लाह की जमीन मेरे लिए तंग हो गई, कुछ समझ नहीं आता था। मैं मस्जिद में जाता था नमाज पढ़ने के लिए, मुझे देखकर नबी अलैहिस्सलाम अपना मुबारक चेहरा भी तब्दील कर लेते थे। सहाबा कराम जो मोहब्बत करने वाले थे, सलाम तक करना गवारा नहीं करते थे। अजीब एक घुटन, शैतान हमले करता, लेकिन कुर्बान जाए, यह है कुव्वत ईमानी, कोई बगावत नहीं है। मैंने आपको बताया कि हक को वही कबूल करता है जिसके अंदर पहली सिफत यह हो, उसमें बगावत ना हो, उसमें तकब्बुर ना हो, उसमें अना ना हो, उसमें हसद ना हो, उसमें कीना ना हो। इसका माना यह है, जिन लोगों ने ईमान कबूल किया वो इन खामियों से पाक थे, वो इन खामियों से पाक थे, इन उयूब से पाक थे। घर में हूं, अल्लाह रहम फरमा। एक दिन इत्तला आ गई, एक शख्स ने आकर दरवाजे पर इत्तला दी, ऐ काब की बीवी, नबी अलैहिस्सलाम ने आपको पैगाम दिया है, आज के बाद आप भी काब बिन मालिक से बात करना छोड़ दें। अल्लाह अकबर। मस्जिद का मामला ये, अगर आज का कोई शख्स होता, नऊज़ बिल्लाह बगावत के अंबार लगा देता। ये कोई बोलते नहीं है, कोई गुफ्तगू नहीं करता, और मेरी घरवाली को यह कह दिया गया, छोड़िए, पता नहीं क्या होता। यह है कुव्वत ईमानी। आज छोटे छोटे जुमले पर उम्मत गुमराह होना शुरू हो जाती है, बेदीन होना शुरू हो जाती है, और नबी अलैहिस्सलाम के फरामीन के अंदर कीड़े निकालना शुरू कर देती है। लेकिन यहां गौर करें, ऐ काब की बीवी, नबी अलैहिस्सलाम का हुक्म है, आज के बाद आपने इससे गुफ्तगू नहीं करनी। सैयदना काब कहते हैं, उस सहाबी को मैंने यही कहा, अनस, सिर्फ मेरी बीवी ने गुफ्तगू नहीं करनी, या अल्लाह के पैगंबर का कोई और हुक्म है? कोई और हुक्म है कि बीवी को मैंने आजाद करना है, तो अल्लाह के पैगंबर के हुक्म पर आजाद करने के लिए भी तैयार हूं। सुभान अल्लाह। अजीब मेरे दिन गुजर रहे हैं, अजीब मेरी रातें गुजर रही हैं। एक दिन क्या हुआ, मेरे दरवाजे पर दस्तक आई, कहने वाले ने मुझे आवाज लगाई, कौन? मैं दरवाजे पर पहुंचा, एक शख्स जो कि अजनबी था, नावाकिफ था, खड़ा हुआ है। हां, कौन है, कहां से आए हैं, क्या कहना है? उसने कहा, मैं शाह गस्सान का नुमाइंदा हूं, गस्सान के बादशाह ने मुझे खत दिया है, यह खत आपके नाम पर है। सैयदना काब बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु ने खत पढ़ा,
آنکھوں میں آنسو آ گئے, زبان پر جملے آ گئے, انا للہ و انا الیہ راجعون. خط میں کیا تھا؟ غسان کے بادشاہ نے لکھا تھا, کعب مجھے اطلاع ملی ہے کہ تمہارا آقا تم سے ناراض ہو گئی ہے. سن لے, اللہ تعالیٰ تجھے اس زمین میں نہیں رکھنا چاہتا جہاں تم پر ظلم ہو, تمہارے پر زیادتی ہو. اس زمین پر تمہیں رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہمارے پاس آ جاؤ اور دولت کی انبار کے ذریعے ہم تمہاری غم خاری کریں گے. آ جاؤ, دولت بھی موجود ہے, عہدے بھی موجود ہیں, چھوڑ دو. اگر وہاں کی زمین تمہارے لیے تنگ ہے, وہاں کا آقا اپنے ماننے والوں کو, حواریوں کو یہ کہہ چکا ہے کہ بات تک بھی نہیں کرنی, اس زمین میں رہ کر کیا کرو گے جہاں کوئی آپ کو سلام نہ کرے, سلام کا جواب تک نہ دے, آپ کی بیوی بھی آپ سے گفتگو نہ کرے. آ جاؤ, ہمارے پاس آ جاؤ, عہدے بھی ہے, دولت بھی ہے. اللہ اکبر. یہ حضرات, یہ صحابہ کرام کی ذرا قوت ایمانی تو دیکھیں. قوت ایمانی یہ آپ کو کہاں ملے گی؟ ایسا تو نہیں اللہ نے کہہ دیا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. اگر ایسا ایمان لو گے جیسا صحابہ کا تھا تو پھر حق پر ہو, اگر ایسا ایمان نہیں ہے حق پر نہیں ہو. قوت ایمانی دیکھیں, آنکھوں میں آنسو آ گئے, زبان پر جملہ ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. کہتے ہیں ایسا وقت آ گیا ہے کہ آج غسان کا بادشاہ بھی حریصانہ نگاہ میں مجھے دیکھنے لگ گیا. گئے اور بیوی نے روٹی پکانے کے لیے تندور میں آگ, لکڑیاں, شولے الجھ رہے تھے, جا کر اس خط کو اپنے ہاتھ کے ساتھ تندور میں ڈال دیا. تندور میں ڈال دیا, آگ لگا دی اس خط کو اور کہا اے اللہ, میں تیرے فیصلے پر, تیرے پیغمبر کے ہر فیصلے پر میں راضی ہوں اور دل و جان سے راضی ہوں. قربان جائیں, یہ ہے قوت ایمانی. جو ہی تندور کے اندر کعب بن مالک نے غسان کے بادشاہ کے خط کو ڈالا, آگ لگی, ادھر اللہ نے جبریل کو قرآن دے کر محمد مصطفیٰ کے پاس بھیج دیا. اللہ اکبر. یہ تینوں جو آپ کے پاس آئے تھے اور انہوں نے جو کچھ بھی کہا بالکل سچ کہا, سچ کہا. ان سے سستی ہو گئی ہے, میں رب ان سے راضی ہو گیا ہوں. سبحان اللہ, میں ان سے راضی ہو گیا ہوں. یہ ہے وہ صحابہ کرام, یہ ہے ان کی قوت ایمانی. لائی کے دانے کے برابر کوئی لغزش نہیں ہے, کوئی چیز ان کو حق سے نہ ہٹا سکی. یہ بھی صحابہ کرام کی کردار کا ایک پہلو ہے کہ ان کو ہٹانے کے لیے بہت کچھ کہا گیا, لالچیں دی گئی, لالچوں میں نہ آئے, دھمکیاں دی گئی, دھمکیوں کی پرواہ نہ کی. اللہ نے ایسے تو نہیں کہہ دیا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم. سبحان اللہ, فعلم ما فی قلوبہم. میں کیوں راضی ہو گیا, میں صحابہ کی جماعت سے کیوں راضی ہو گیا؟ اس لیے میں ان کے دلوں کو جانتا ہوں, میں ان کے دلوں کو جانتا ہوں. جن کے دلوں کی صفائی, جن کے دلوں کی تزکیہ اللہ تعالیٰ قرآن کے ذریعے پیش کرے, دنیا کا کوئی لعین, کوئی خبیث, کوئی لعنتی اگر اس صحابہ کرام کی جماعت کے بارے گھٹیا جملے استعمال کرے, گستاخانہ جملے استعمال کرے, نعوذ باللہ ان میں ایمان نہیں تھا, نعوذ باللہ یہ منافق تھے. اور بالخصوص اس ہستی کے بارے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس امت کی افضل ترین ہستی ہے, عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس امت کی افضل ترین ہستیوں میں سے عمر بن خطاب ہیں, ان کے بارے ہی جملے کہنا. پہلے اللہ کے بندو, اللہ تمہیں ہدایت عطا فرمائے. ان صحابہ کرام کی قربانیاں, ان کا ایمان کوئی لالچ میں آئے نہیں, دنیا کی کوئی دھمکی, کوئی دولت ان کو مرتد نہ کر سکی. حالانکہ حالات ایسے تھے, آتے اور پس جاتے, آتے اور پس جاتے, اور کیا بنتا, مرتد ہو جاتے. چھوڑو, یہاں تو مسائل ہی مسائل ہیں. نہیں, قربان کر دیا, وطن قربان کر دیا. دیکھو
دوسرے کے مال و دولت کو چھوڑ دینا آسان ہے، اپنی جدانت کے لیے لوگ قربانیاں دیتا ہے، لوگ قربانیاں دیتا ہے، لیکن انہوں نے دین کی خاطر اپنی جداد کو قربان کر دیا۔ صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آ رہے ہیں، راستے میں چوکی سے گزرے، پکڑ لیا کافروں نے، کہاں جا رہا ہے؟ مدینہ جا رہا، نہیں جا سکتا، بالکل نہیں جا سکتا، میں جاؤں گا۔ کہا ایک ہی شکل ہے، وہ کیا کہ جو کچھ تیرے پاس دولت ہے ہمارے حوالے کر، مدینہ چلا جا۔ اس نے کہا جو کچھ میرے پاس یہاں ہے وہ بھی، اور اپنے گھر کی چابیاں بھی دیتا ہوں، میرے گھر کے کمرے کے کونے میں سونے اور چاندی کے انبار لگے ہوئے ہیں، جاؤ چابیاں لے لو، میں لات مارتا ہوں سونے کو چاندی پر، اور میں سینے کے ساتھ لگاؤں گا محمد رسول اللہ کو۔ یہ ہے قوت ایمانی، ہر چیز قربان کر رہے ہیں، وطن قربان کر دینا۔ وطن عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سونا اور چاندی جتنا اٹھا سکتے تھے اونٹ کے ہودج میں رکھا، اپنی بیوی کو بٹھایا، اپنے بچوں کو بٹھایا، اور مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آ رہے ہیں۔ آگے سسرال والے، اور کہا جا تو جا، لیکن ہماری بیٹی نہیں جا سکتی۔ عبد الرحمن بن عوف کی بیوی کو چھین لیا گیا، بھائی آئے بھتیجوں کو چھین لیا، اور آ کر سارے جو دولت کے انبار تھے جمع تھے غصب کر لیے، سواری پکڑ لی۔ ایک بھائی نے آ کر عبد الرحمن بن عوف کے کپڑے تک اتار دیے۔ اندازہ لگائیے، ایک لنگوٹا ہے، کون؟ جو مکے کی سب زمین کا سب سے بڑا سردار ہے، سب سے بڑا تاجر ہے، ایک لنگوٹا ہے، ایک لنگوٹے میں پیدل مکہ المکرمہ سے چلتے ہوئے مدینہ پہنچ جاتے ہیں۔ مدینہ میں داخل ہوئے، راستے میں تو اجنبی تھے، کوئی جاننے والا نہیں ہے، کوئی سمجھے گا نعوذ باللہ دیوانہ ہے، کوئی کو سمجھے گا ایک ہی لنگوٹے میں۔ اب مدینہ کی سرزمین میں عبد الرحمن بن عوف سوچ رہا ہے کیسے داخل ہوں۔ مدینے کے کونے میں مسجد نبوی کے قریب کھڑے ہیں، اللہ کے پیغمبر اندر صحابہ کے ساتھ مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے پیغمبر وعظ و نصیحت فرما رہے تھے، ایک دم بات کو چھوڑ دیا اور اللہ کے پیغمبر کھڑے ہو گئے۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول خیریت تو ہے؟ اچانک کھڑے ہو گئے۔ فرمایا جی ہاں، ابھی جبریل نے کان میں آ کر کہا ہے باہر عبد الرحمن بن عوف آئے ہوئے ہیں، جائیں اور عبد الرحمن کو اندر لے کر آ جائیں، قربان جائیں۔ یہ وہ جماعت ہے۔ عبد الرحمن بن عوف کو اللہ کے پیغمبر نے لیا اور فرمایا عبد الرحمن کس حالت میں آئے ہو؟ کہا اللہ کے رسول سب کو چھوڑ کر آیا ہوں لیکن دین بچا کر آیا۔ سبحان اللہ، یہ ہے قوت ایمانی۔ اس جماعت کے بارے کہو گے، اس جماعت کے ایمان میں شک کرو گے، اخلاص میں شک کرو گے، عقیدے میں شک کرو گے۔ میں نے کہا کہ مرحبا، ان کا عقیدہ بتاؤں گا، ان کی قربانیاں بتاؤں گا، ان کا آپس میں گہرا تعلق بتاؤں گا۔ جس طرح تم نے تعلقات بگاڑنے کی کوشش کی ہے، بالخصوص دو ہستیوں کے درمیان جو بگاڑ خام خواہ پیدا کیا جاتا ہے، سیدنا عمر اور ایک طرف سیدنا علی رضی اللہ عنہما، جن کا اتنا گہرا تعلق، اللہ کے بندو آج پرفتن دور ہے، آج کا ماحول پر خطر ہے، بدعملی کا دور ہے، بے دینی کا ماحول ہے، مگر آج بھی ہماری بیٹی جوان ہوتی ہے تو ہماری خواہش ہوتی ہے کسی اچھے آدمی کا انتخاب کروں جو میری دمادی میں آ جائے۔ اچھے آدمی کا آدمی انتخاب کرتا ہے، یہ تو تیری سوچ ہے، میری سوچ ہے۔ سیدنا علی کے بارے آپ کیا سوچیں گے؟ انہوں نے جب ان کی بیٹی جوان ہوئی تو کس کا انتخاب کیا؟ اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ نہیں، ام کلثوم جو سیدنا عمر کے نکاح میں تھی وہ سیدنا علی کی بیٹی نہیں تھی، وہ سیدنا علی کی بیٹی نہیں تھی، یہ انکار آپ کیسے کریں گے؟ یہ انکار آپ کر نہیں سکتے۔ آپ کو بھی معلوم ہے، ہمیں بھی معلوم ہے، جس طرح مالکی مذہب کا دار و مدار امام مالک پر ہے، حنبلیوں کے مذہب کا دار و مدار امام احمد بن حنبل پر ہے، شافعیوں کے مذہب کا دار و مدار امام شافعی پر ہے، حنفیوں کے مذہب کا دار و مدار امام ابو حنیفہ پر ہے، اسی طرح جعفریوں کے مذہب کا دار و مدار امام جعفر صادق پر ہے۔ جس طرح حنفیوں کے ہاں لوہے پہ لکیر امام ابو حنیفہ کا فیصلہ ہے، مالکیوں کے ہاں لوہے پہ لکیر امام مالک کا فیصلہ ہے،
بالکل اہل تشیع کے ہاں، جعفریوں کے ہاں امام جعفر صادق کا فیصلہ، فتویٰ، ان کی رائے، ان کا قول حرف آخر ہے۔ ان سے ہم پوچھتے ہیں یہ ام کلثوم جو عمر بن خطاب کی بیوی تھی، یہ کس کی بیٹی تھی؟ یہ کس کی بیٹی تھی؟ آئیے 3 حوالے سناتا ہوں اور بات کو ختم کرتا ہوں، اور انہی کی کتابوں سے مسالک الافہام، ایک معتبر کتاب ہے مسالک الافہام، اس میں ہے امام جعفر صادق سے ایک دن سوال کیا گیا کہ یہ بتائیں کسی ہاشمی لڑکی کا نکاح غیر ہاشمی لڑکے سے ہو سکتا ہے؟ لڑکی ہاشمی ہو اور لڑکا ہاشمی نہ ہو، غیر ہاشمی ہو، تو اس کے ساتھ شادی ہو سکتی ہے؟ امام جعفر صادق کہتے ہیں جی ہاں، ہاشمی لڑکی کا نکاح غیر ہاشمی لڑکے کے ساتھ ہو سکتا ہے، اس لیے کہ ام کلثوم جو کہ علی بن ابی طالب کی بیٹی تھی، اس کا نکاح عمر بن خطاب سے ہوا تھا۔ ام کلثوم ہاشمی ہیں، سیدنا عمر بن خطاب قریشی تو ہیں لیکن ہاشمی نہیں ہے۔ مسالک الافہام یہ کتاب اٹھائیں۔ آئیے ایک دوسری دلیل دیتا ہوں، اہل تشیع کی مرکزی معتبر کتاب ہے، اس کا نام ہے الاستبصار۔ اس میں امام جعفر صادق سے ایک سوال ہوتا ہے، امام صاحب یہ تو بتائیں اگر کسی عورت کا خامد فوت ہو جائے تو کیا وہ عدت خامد کے گھر گزارے گی یا اپنے ماں باپ کے ہاں بھی جا سکتی ہے؟ خامد فوت ہو گیا، اس نے عدت گزارنی ہے، اب وہ عدت خامد کے گھر گزارے گی یا ماں باپ کے ہاں بھی جا سکتی ہے؟ امام جعفر صادق نے کیا جواب دیا؟ فرماتے ہیں اپنے ماں باپ کے ہاں بھی وہ جا سکتی ہے، اگر ماں باپ کے ہاں جانا چاہے تو جا سکتی ہے۔ کیا دلیل ہے؟ فرماتے ہیں اس کی دلیل یہ ہے کہ جس دن عمر بن خطاب دنیا سے چلے گئے، سیدنا علی بن ابی طالب آئے اور اپنی بیٹی ام کلثوم کو اپنے گھر لے گئے۔ ایک اور تیسرا حوالہ تہذیب الاحکام، یہ اہل تشیع کی مستند اور مرکزی کتاب ہے، اس میں لکھا ہے ایک دن امام جعفر صادق سے سوال کیا گیا کہ اگر 2 آدمی قریبی رشتہ دار ہوں، قریبی رشتہ دار، اتنا قریبی رشتہ ہو کہ اگر ایک فوت ہو جائے دوسرا وارث بن جائے، اگر دونوں بیک وقت فوت ہو جائیں تو ان میں سے وارث کون بنے گا؟ امام جعفر صادق فرماتے ہیں اگر دونوں قریبی رشتہ دار بیک وقت فوت ہو جائیں گے تو ان میں سے کوئی ایک بھی وارث نہیں بنے گا۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ فرماتے ہیں اس کی دلیل یہ ہے عمر بن خطاب کا بیٹا زید جس دن فوت ہوا اسی وقت زید کی والدہ ام کلثوم جو عمر بن خطاب کی بیوی تھی، علی بن ابی طالب کی بیٹی تھی، وہ بھی اسی وقت فوت ہو گئی۔ ام کلثوم کو زید کو ام کلثوم کا وارث نہیں بنایا گیا۔ اتنا گہرا تعلق کیسے انکار کرو گے؟ باتیں ہیں جی، دلائل دوں گا، اور صحابہ کرام کی سیرت کے ایک ایک کرن کو، ایک ایک موتی کو، ہیرے کو الگ الگ کر کے آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اللہ تعالیٰ صحابہ کرام کے ساتھ محبت کرنے اور ان کے منہج کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اما بعد فان احسن الكلام كلام الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ یہ ایک مریض ساتھی کی دعا کے لیے درخواست آئی ہے، دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ اس ساتھی کو صحت عطا فرمائے، تندرستی عطا فرمائے۔ اے اللہ اس کے علاوہ جتنے مسلمان مرد، خواتین، معصوم بچے بچیاں گھروں میں یا ہسپتالوں میں بیمار ہیں، اے اللہ انہیں صحت کاملہ عاجل عطا فرما۔ آج صبح میرے بہنوئی کا انتقال ہو گیا ہے، وہ یہاں کراچی میں تھے، ان کے گھر میری سگی چچا زاد بہن تھی اور محض عقیدہ توحید کی بنا پر یہ رشتہ ہوا تھا۔
मुवहहिद साथी थे, दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला उनकी बख्शिश फरमा दे। आज हैदराबाद ही मगरिब के करीब उनकी नमाज जनाजा होगी, अल्लाह ताला उनकी बख्शिश फरमा दे। अल्लाह उनके अलावा जितने मुसलमान दुनिया से चले गए हैं, मर्द है ख़वातीन हैं, जो भी ईमान पर चले गए हैं, सबकी बख्शिश फरमा दे। अल्लाह दुनिया और आखिरत की फितरों से महफूज फरमा और दुनिया और आखिरत की भलाइयाँ हम सबको नसीब फरमा। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरु ली व लकुम व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।